السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ، آیت مقدسہ نمبر 174۔ اللہ رب العزت اس آیت کا فہم و شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ بڑی اہم گفتگو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، سوسائٹی اور سماج کے اندر وہ چیزیں جو انسانیت کے لیے نقصان دہ ہیں، غذائی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ ان تمام حرام کردہ اشیاء کی اگر سائنسی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ انسانی نوعی تقاضوں کے پیش نظر درست نہیں ہے، اس کی غذائی کے تقاضوں کے پیش نظر درست نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا کیا، مخلوقات کو پیدا کیا، اشرف المخلوق انسان کو پیدا کیا، تو یہ خود اللہ نے وضاحت ارشاد فرما دی کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، طیب کیا ہے۔ پیچھے ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں کلوا من طیبات ما رزقناکم، اور پیچھے پڑھا حلالا طیبا۔ میرے عزیزو، یہ بڑی بنیادی فکری رہنمائی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کچھ چیزیں اپنے جنس کے اعتبار سے حرام ہے جو نقصان دہ ہیں، جیسے مردار ہے، خون ہے، خنزیر کا گوشت ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو نسبت سے حرام ہوتی ہیں، حلال ہے اپنے از خود جنس کے اعتبار سے، لیکن اس کا عنوان غلط بنا لیا تو حرام ہو گئی۔ اسی طرح جتنی چیزیں اللہ نے حلال کی ہوئی ہیں، اگر اس میں انفرادیت آ جائے، خود غرضی آ جائے، لالچ آ جائے، لوٹ مار آ جائے، مفاد پرستی آ جائے، چوریاں اور ڈکیتیاں ہو جائیں، وہ بھی حرام ہو جائیں گی۔ ساری گفتگو کر کے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان تمام چیزوں کے قریب مت جاؤ۔ ہاں، اگر آپ کو ضرورت ہے، کوئی مجبوری ہے تو غیر باغ ولا عاد، اس کے دائرے اللہ نے ارشاد فرما دیے تھے۔ اب ہم تو ماشاءاللہ کئی لوگ کہتے ہیں جی مجبوری ہے کیا کریں، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، مجبوری ہے کیا کریں جی، رشوت لینی پڑتی ہے، حرام کھانا پڑتا ہے۔ بھائی مسلمان کو کیا مجبوری ہے یہ بتائیے ذرا۔ ہماری سب سے بڑی مجبوری، ہمارا سب سے بڑا ہدف یاد رکھیے اللہ کی رضا ہے۔ یہ بھی مجبوری ہے، ہم نے اللہ کو خوش کرنا ہے، اس کی رہنمائی کے مطابق چلنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔
اس لیے اس مجبوری کو سامنے رکھو. اس لیے اللہ نے پچھلی آیات میں یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم یہ ارشاد فرمایا. تو جنسی اعتبار سے اگر چیز حرام ہے وہ بھی حرام ہے، نسبت کے اعتبار سے حرام ہے. تم رشوت لو، تم سود کا نظام قائم کرو، کاروبار کرو، چوریاں اور ڈکیتیاں کرو، مافیا بن کے لوگوں کو لوٹو، تو یہ طیبات کیسے ہوگا؟ حلالاً طیباً کیسے ہوگا؟ اور اس کو عنوان مجبوری کا بناؤ، حرام ہے. یاد رکھیے بڑی اہم گفتگو اللہ نے ارشاد فرمائی آج کی آیت مقدسہ میں. یہ جتنی رہنمائی آپ سن رہے ہیں ان کو چھپانا، دو نمبریاں کرنا جیسے پاکستانی کر رہے ہیں مسلمان، کتنا سخت اللہ کی وعید ہے. سنو ذرا، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، من الکتاب کتاب سے. اس الکتاب سے مراد تورات بھی ہو سکتی ہے، زبور اور انجیل بھی ہو سکتی ہے، اور کلام مقدس بھی ہو سکتی ہے. اگر پہلے دوروں میں یہود و نصارہ نے چھپایا تو وہ الکتاب سے مراد تورات، زبور، انجیل ہے. اور آج کے دور میں اگر ہم چھپائیں گے، جو نام نہاد اسکالر بن کے بیٹھے ہیں، تشریحات کرتے ہیں، تو کلام مقدس مراد ہے. جو چھپاتے ہیں کیا؟ جو اللہ نے حلال کر دیا وہ حلال ہے، جو حرام کر دیا وہ حرام ہے. اللہ نے ایک لائن کھینچ دی کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، اب اس میں تجاوز مت کرو، ان باؤنڈریز کو کراس مت کرو. سنیے آگے اللہ کیا کہتے ہیں، وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور وہ اس کے بدلے میں تھوڑی قیمت معاوضے میں لیتے ہیں. یعنی چھپاتے ہیں، درست بات نہیں کرتے، حق کی بات نہیں کرتے، حرام کو حرام نہیں کہتے، اور کہتے بھی ہیں تو زبان حلق سے اوپر سے کہیں گے. آج سود کو اور رشوت کو حرام کہتے ہیں، سفارش کو حرام کہتے ہیں، اور سارے ہم اس میں ملوث ہیں. بلکہ بعض ہمارے اسکالرز، نام نہاد اسکالرز نے، بڑے مفتیوں نے سود کے بارے میں فتویٰ دیا، حیل و حجت قائم کیا کہ یہ حلال ہو گیا ہے. آج کے بینکاری نظام کو انہوں نے مختلف عنوان بنا کے حلال قرار دے دیا. اس سودی نظام کی جو بیس ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ان کو کیا مل رہا ہے؟ دولت ہی تو مل رہی ہے. ایک کھرب پتی ہے یہ جو اس وقت کے مفتیان حضرات ہیں. وَيَشْتَرُونَ بھی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تھوڑی قیمت کے بدلے تم اللہ کے چھپاتے ہو، دین کو، حق کو چھپاتے ہو. آگے سنیے کتنی سخت باتیں ہیں اللہ کی، جس کو آج ہم سوسائٹی میں اللہ کے نام سے پیش کرتے ہیں. اور پیچھے بھی آپ نے پڑھا یہود و نصارہ بھی ایسے کرتے تھے، آج کا مذہبی طبقہ بھی ایسے ہی کرتا ہے کہ بناتے اپنے پاس سے ہیں اور کہتے کیا ہے؟ اللہ نے کہا ان تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. اولئک یہ وہ لوگ ہیں ما یأکلون فی بطونہم اپنے پیٹوں میں نہیں بھرتے، نہیں کھاتے، الا النار مگر آگ. پہلی اللہ کی وعید یہ ہے ایسے لوگوں کے لیے، ایسے علمی لوگ، ایسے مذہبی علمی جاننے والے، وہی بیچیں گے نا، غلط باتیں کریں گے نا، چھپائیں گے. جس کو پتہ ہی نہیں اس نے چھپانا کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں پہلی وعید یہ ہے کہ جو کچھ یہ کھا رہے ہیں، اربوں کھربوں کروڑوں پتی ہیں، یہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں. مجھے بتائیے اس سے زیادہ واضح کوئی بات ہو سکتی ہے؟ دوسری بات سنیے، وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ اللہ ان سے بات نہیں کریں گے یوم القیامہ قیامت کے دن. قیامت کے دن اللہ ان سے گفتگو نہیں کریں گے. کتنا سخت دن ہوگا قیامت کا دن، سمجھتے ہو؟ یہی مذہبی لوگ اور سکالر لوگ بیان کرتے ہیں. میرے عزیزو اللہ معاف فرمائے، کتنی سخت وعید ہے. اللہ ان سے قیامت کے دن باتیں، یعنی کلام تک نہیں کرے گا، دھتکار دے گا ان کو، پھٹکار ہوگی ان کو. اور آگے سنو،
ولا یزکیہم، اور ان کو اللہ پاک بھی نہیں کرے گا۔ قیامت کے روز جو صغیر گناہ ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، اللہ مومنین متقین کو معاف کر دیں گے، پاک کر دیں گے، کچھ سزائیں دیں گے چھوٹی موٹی، یا اللہ اپنی مرضی سے معاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان کی معافی نہیں ہوگی، ان کا کوئی تزکیہ نہیں ہوگا۔ اور آگے سنو، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ جیسے انہوں نے ظالمانہ نظاموں کی تائید کی، سودی رشوت کے نظاموں کی تائید کی، اور عنوان اللہ کا بنا دیا، مذہبی بنا دیا، لیبل وہ لگا دیا جناب اسلامی بینکاری، وہاں پر انسانوں کو عذاب میں ڈالا، اور سود پر مبنی معاشی نظام قائم کیا، مہنگائی پیدا کی، اس کے نتیجے میں وہاں پر اللہ ان کو دردناک عذاب دے گا۔ کتنی چیزیں ہیں میرے عزیزو جو اللہ کے دین کو چھپاتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، سچی رہنمائی کو چھپاتے ہیں، اور معاوضہ لیتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں، اس کا خرید و فروخت کرتے ہیں، باقاعدہ دیہڑیاں لگاتے ہیں۔ پہلا نقصان، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بر رہے ہیں، کھاؤ پیو سب جہنم، سب آگ ہے۔ دوسرا، قیامت کے روز اللہ ان سے گفتگو نہیں کرے گا۔ تیسرا، ان کا تزکیہ نہیں ہوگا۔ چوتھا، ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ میرے عزیزو، بڑی اہم رہنمائی ہے، توجہ رکھا کرو۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔